اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے جنات کے بارے میں۔ عموماً بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہ 20 سال 15 سال سے نفسیاتی علاج کروا رہے ہیں اپنا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے یہ بندہ ہمارا ذہنی مریض ہے یا اس کے ساتھ جنات ہیں۔ کچھ اس کی علامات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرگی اور یہ جو جنات ہیں سیم میں ملتے جلتے ہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، تشخیص کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بڑی علامت جو ہے، جو لوگ جنات والے ہوتے ہیں، بغیر آپ اعصاب کرائے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے تشخیص کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے 99% بی پی یہ خنات جو ہوتے ہیں لوگ کر دیتے ہیں، ان کی جو پیدائش ہے آگ سے ہے۔ یہ پہلے ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں معدے پہ، معدہ تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ شولڈر جو ہے بندے کے پکڑ لیتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں۔ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت وزن اٹھایا ہے، تھکاوٹ اسے محسوس ہوتی ہے۔ جنات کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوائیاں کھانے کے باوجود معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، انڈوسکوپی کراتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں ڈاکٹروں سے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں معدہ آپ کا اوکے ہے، معدہ فٹ ہے۔ کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں خناس ٹیسٹ میں نہیں آتے۔ اور ایک اور ان کی علامات ہے، یہ بندوں کو بیہوش کر دیتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرگی ہے۔ مرگی بھی بیماری ہے، ہماروں سے اختلاف نہیں ہے، مرگی کا بھی علاج ہم کرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بیہوش ہو جاتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، اور ان کی ایک مین علامات ہوتی ہے، اور جب ان کو دورہ پڑتا ہے تو مریض جو ہوتا ہے اس کے ایسی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں کھولنے کی تو مٹھی آپ کھول نہیں سکتے، اتنی پاور ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے ایک 10 بندوں کی پاور ہے۔ یہ بھی علامات آپ گھر پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ہے آپ کا جس کو دورے پڑ رہے ہیں یا بات ہے، اگر اس کی مٹھی فل ٹائٹ ہے تو آپ نہیں کھول سکیں گے۔ یہ بھی ایک جنات کی علامات ہے۔ جنات والے جو مریض ہیں ان کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے، ضدی ہوتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی جنات والا بندہ آ جائے تو ان کا آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، تکرار شروع کرتے ہیں۔ یہ فوتگی والے اگر گھر جائیں تو وہاں پہ بھی ان کو دورے پڑتے ہیں۔ یہ کسی چلے والے گھر پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ان کو دورے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو علامات میں آپ کو بتاؤں، یہ جنات جو آتے ہیں قدرتی بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ جادو کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو جنات ہے قدرتی بھی آ جاتے ہیں، جو بڑے بڑے کھنڈر ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، شروع و غروب کے بعد ہم بچے باہر لے جاتے ہیں، ان کا منہ نہیں ڈھانپتے، تو یہ ان کے اوپر درختوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد خناس کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کو اگر کسی کے اوپر علامات ہے تو وہ ہے جنات ہے۔ دوائیاں کھانے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو دوسرا میں بتا رہا، ایک تو ہوتے قدرتی طور پہ، دوسرا یہ جنات آج یہ دور جا رہا ہے، دجال کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے نے یہ شیطانی عمل سیکھا ہوا ہے۔ یہ جنات کو اپنی تحویل میں لے کے لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، جس میں یہ جنات اور جادو جو ہے یہ کاروبار فرسٹ آف آل آگے کاروبار پہ ہٹ کرتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو سورس آف انکم آ رہی ہوتی ہے، بندے کی برکت چلی جاتی ہے، برکت مقصد چلی جاتی ہے۔ اگر اس کے پاس سورس آف انکم آئی ہے 10,000 تو 30,000 کا منہ کھل جاتا ہے۔ تیسری علامات یہ ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور گھر میں بےسکونی ہو جاتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھر میں بےسکونی ہو جاتی ہے. عبادت کی طرف بندہ دل نہیں کرتا کہ میں عبادت کروں. اگر عبادت کرتا بھی ہے تو وہ جو اس کو سکون ہے وہ نہیں ملتا. جنات والے جو لوگ ہوتے ہیں بڑا گوشت بڑا پسند کرتے ہیں. یہاں تک کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کچا گوشت بھی جنات کھا جاتے ہیں, فریجوں سے نکال کے, گھروں میں سے آگے نکال کے. یہ بڑا گوشت کھانے سے ان کے اندر طاقت آتی ہے, تقویت آتی ہے. نمک زیادہ مانگتے ہیں, باوجود نمک سالن میں ڈالیں اس کے باوجود ایکسٹرا نمک کہتے ہیں ڈال کے دیں. تو اگر کوئی ایسی علامات ہے, یہ بات ہے, تو یہ میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے جادو اور جنات کی ہے. تو میری ان سے یہ گزارش ہے, ایسی اگر علامات ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے, میڈیکل نہیں ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے آپ رجوع کریں. کہیں بھی کوئی اللہ والا بندہ ہے تو آپ اسے رجوع کر سکتے ہیں, اپنا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم فلانے بابے کے پاس گئے ہیں, فلانے کے پاس گئے ہیں, فلانے کے پاس گئے ہیں. کسی چھت سے آ کے تویز ہم نے سامنے ڈھیر لگا دیا, کسی نے پتلے نکال دیے, کسی نے فلانا نکال دیا, فلانا نکال. لوگ اٹھا کے میرے پاس لاتے. میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں, یہ شبدہ بازی ہے, فراڈ بازی ہے, دھوکہ دہی ہے. یہ خود جو لوگ ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے ان کے پلس بلند و بالا دعوے کرتے ہیں اور یہ چیزیں ساری مٹیریل جو ہے تیار کر کے رکھتے ہیں. ان کے پاس حنات جنات ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اٹھا کے ہمارے سامنے پھینکے. ایک تو ان کے پاس یہ عمل ہوتا ہے, دوسرا ان کے پاس شبدہ بازی ہوتی ہے. تویز سامنے نہیں آ سکتے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. کتے کی سری پہ بھی یہ عمل ہوتا ہے کالے علم کا. آج دن تک جو بھی میرے بہن بھائی بزرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تویز نکالنے کے, ان کے سامنے کتے کی سری نہیں گری. یہاں تک کہ انسان کی کھوپڑی پہ بھی یہ گندا عمل کرتے ہیں غلیظ. کبھی انسان کی کھوپڑی ہمارے سامنے آگے نہیں گری. لہذا ایسے لوگوں سے آپ بچیں. یہ لوگ شبدہ باز ہیں, فراڈیے ہیں, دھوکے باز ہیں, شیطانی عمل والے ہیں, کالے علم والے ہیں. اور یہاں تک کہ بندے کے اوپر گرپ ڈال دیتے ہیں پکا, پھر اس کو کلائنٹ بنا دیتے ہیں, مہینے کے لیے ریلیکس کرتے ہیں, مہینے کے بعد پھر تویز کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں, دوبارہ پھر مریض جاتا ہے, پھر یہی ان کی دکانداری چلتی رہتی ہے. ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. تویز برحق ہے. الہاروت و ماروت کا پورا واقعہ آ گیا, تفسیر کی پڑھے آپ کے سامنے آ جائے گی. تویز روحانی طور پہ ڈسپوز کیا جاتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں آپ گھر پہ کثرت سے پڑھیں. دو جو آیات ہیں کثرت کے پڑھنے سے بھی جادو جو ہے بے اثر و نکارا ہو جاتا ہے. لہذا آپ ایسے لوگوں سے اپنے بچنا ہے, اجتناب کرنی ہے. تویز جو ہے روحانی ڈسپوز کیا جاتا ہے اور فری اور فی سبیل اللہ. دوسری اس کی نشانی ہے فری اور فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اس کا جو اجر ہے میں دینے والا ہوں, اس کا اجر دنیا میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے حقیر سا معاوضہ مت لو. جو لوگ میری آیتوں کے بدلے تویز گنڈا یہ وہ ایسا لکھ کے معاوضہ لیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ دن قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. تو لہٰذا یہ جو اگر تویز ضائع والا عمل ہے, کوئی بھی اللہ والا بڑے اچھے لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں فری اور فی سبیل اللہ کریں گے, ایک بات. دوسرا روحانی طور پہ آپ کو ڈسپوز کریں گے اس تویز کو. تیسرا آپ کو کچھ اعمال اور وظائف دیں گے. ایسے لوگ اور باشرہ ہوں تو آپ ان کے پاس جائیں, علاج کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, ایمان سلامتی دے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.